السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 138 سے۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ ان کا لفظ بہ لفظ ترجمہ نہ پڑھایا کریں، بلکہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز پڑھایا کریں۔ تو ان کے پاس جو سورس ہے، آسان ترجمہ ہے، تو وہ مجھے کائنڈلی سینڈ کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کو لے کے چل سکیں۔ اسی طرح کل کے ایک ایڈیٹوریل میں نے ایک لفظ پروناؤنس کیا تھا سیزار، تو یہ سیزار نہیں ہے، ایکچولی یہ زار ہے، تو اس کی پروننسیشن آپ اپنی ٹھیک کر لیں۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو ضرور انڈیکیٹ کیا کریں تاکہ پروننسیشن بھی ٹھیک ہو، ورڈ کے سپیلنگ بھی ٹھیک ہو، اور ان کے میننگ بھی ٹھیک ہو سکیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیور اینڈنگ ڈیبیٹ، کبھی نہ ختم ہونے والا مباحثہ، ڈسکشن، ڈسکورس۔ تو یہ مباحثہ، بات چیت، ڈسکشن کس چیز کے بارے میں ہے؟ صدارتی نظام سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 اوپینین اسٹڈی کی تھی جس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے کمپیئر کیا تھا صدارتی نظام کو اور پارلیمانی نظام کو، اور ایٹ دی اینڈ ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ سسٹم کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، یہ اس کو گورن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کی ناکامی کا سبب بنتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان پہلے بھی صدارتی نظام کو ایکسپیرینس کر چکا ہے، لیکن گورننس ہماری پھر بھی بہتر نہیں ہو سکی۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور ایڈیٹوریل ہمارے پاس موجود ہے، تو آئی تھنک یہ ہمارا ڈیٹا کافی ہو جائے گا اگر پریزیڈینشیل سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن آتا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے۔ ہمارا نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ریور فرنٹ ورڈکٹ۔ ریور فرنٹ ہوتا ہے دریا کا دہانہ، دریا کے قریب۔ تو اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو روک دے، اور یہ پرتنازع پروجیکٹ تھا، ملٹی بلین ڈالر اس میں انویسٹ کیے جانے تھے، اور یہ جو نئی ہاؤسنگ سکیم ہے یا حکومت جسے کہہ رہی ہے کہ نیو سٹی، یہ بلڈ کیا جانا تھا راوی کے ریور فرنٹ پہ۔ تو اس سے متعلق جو حقائق ہیں، انلیگل، لیگل، تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور جو سینٹنسز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ان میں پنکچویشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، اور ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ ڈسکورس مارکرز آپ اپنے پاس لکھتے جایا کریں تاکہ یہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکیں۔ ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس اگر 20 تک ڈسکورس مارکرز ہیں تو آپ کوئی بھی رائٹنگ بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ پاکستان از گرپڈ بائی اے ڈیبیٹ آن دی پریزیڈینشیل سسٹم اگین۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر سے صدارتی نظام کے اوپر بحث کی گرفت میں ہے۔ فرام اپیرنٹلی نو ویئر، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ بحث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ کالز فار دس سسٹمز ہیو میڈ دیئر اپیئرنس آن سوشل میڈیا سائٹس۔ صدارتی نظام کی کال کے لیے ہمیں نظر آئیں اپیئرنسز سوشل میڈیا سائٹس کے اوپر، مطالبہ کیا گیا صدارتی نظام کا، اور اسی طرح سے کچھ نیوز چینلز میں بھی۔ نو ون فرام دی گورنمنٹ اور ایسوسیٹڈ ود دا رولنگ پی ٹی آئی ہیز آفیشلی پروپیگیٹڈ دس آئیڈیا۔ نہ ہی حکومت میں سے، نہ ہی ان کی جو ایسوسیٹڈ رولنگ پی ٹی آئی کی پارٹیز ہیں دوسری جو ان کے ساتھ الحاق کیے ہوئے ہیں، اتحاد کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی یہ نظریہ پروپیگیٹ نہیں کیا، ایڈوانس نہیں کیا۔ بٹ مینی نو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سپورٹنگ دا پریزیڈینشیل سسٹم آر ناؤن ٹو بی پارشیل ٹو دا گورنمنٹ۔ لیکن بہت سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ صدارتی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، بیک کر رہے ہیں، وہ بائسڈ ہیں حکومت کی جانب۔ دا آرگومنٹ بینگ پیڈلڈ از دیٹ، جو دلائل دیے جا رہے ہیں، ایڈوکیٹ سولڈ کیے جا رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ لمیٹیشنز آف پارلیمنٹری سسٹم ہیز ہنڈرڈ دا گورننس آف پی ٹی آئی۔ جو لمیٹیشنز ہیں، حدود ہیں، کنسٹرینٹس، ریسٹرکشنز ہیں پارلیمانی نظام کی، انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کی گورننس کو روکا ہے، ابسٹیکل کیا ہے، ہنڈر کیا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اینڈ ناٹ پرووائڈڈ اسپیس ٹو پرائم منسٹر عمران خان ٹو ڈیلیور آن ہز ایجنڈا، اور پرائم منسٹر عمران خان کو اتنی جگہ نہیں ملی کہ وہ اپنے ایجنڈا کے اوپر ڈیلیور کر سکیں۔ دا لاجک دین کنٹینیوز، تو پھر یہ جو بات ہے، منطق ہے، یہ جاری ہوتی ہے۔ that in a presidential system someone like the PM would have enough political power، کہ صدارتی نظام میں جس طرح سے پی ایم ہوتا ہے یا پریزیڈنٹ ہو تو اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی سیاسی، ٹو چوز ہز ٹیم، کہ وہ اپنی ٹیم چوز کرے، اینڈ ناٹ بی بیہولڈن ٹو پارلیمنٹیرینس الائز اینڈ الیکٹیبلز، اور وہ بندی نہ بنے، اوبلیگیٹڈ نہ ہو پارلیمنٹیرین سے، اتحادیوں سے اور الیکٹیبل سے، who have to be handed cabinet portfolios،
جن کو وہ کیبنٹ کے پورٹ فولیوز دیے جانے ہوتے ہیں، کابینہ کے پورٹ فولیوز دینے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا نظام پارلیمانی نظام ہو تو آپ اس کو جانتے ہیں کہ جو الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ پورٹ فولیوز دیے جاتے ہیں، جبکہ آپ اگر اسٹڈی کریں یو ایس کے پریزیڈنشیل سسٹم کو تو وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتا ہے کابینہ کو اور ان کو کوئی بھی پورٹ فولیو دے سکتا ہے۔ دا لیٹسٹ ڈیبیٹ از امیوزنگ ان اٹس اسٹیلنیس، تو اپنی اسٹیلنیس میں یہ جو حال ہی میں ہونے والی ڈیبیٹ ہے یہ بہت زیادہ فنی ہے۔ اسٹیلنیس کا مطلب ہوتا ہے اولڈ ڈیبیٹ۔ آلموسٹ آل دا آرگومنٹس ان فیور آف پریزیڈنشیل سسٹمز فال فلیٹ، اس لیے جو تمام دلائل ہیں پریزیڈنشیل سسٹم صدارتی نظام کی فیور میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں وین کنفرنٹڈ ود دا لیوڈ ایکسپیرینس آف سسٹم، جب اس کو ہم کنفرنٹ کرتے ہیں جو ہم پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں سسٹم کو۔ ان دیئر ایگزوبیرینس ٹو سپورٹ دا سسٹم، اپنی کیئرفلنس میں جوش میں سسٹم کو سپورٹ کرنے کے، مینی آف اٹ پروپوننٹس فارگیٹ دیٹ پاکستان ہیز انڈیورڈ دا سسٹم فار ڈیکیڈز، بہت سارے اس کے ایڈوکیٹس یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان اس سسٹم کو کئی دہائیوں تک برداشت کر چکا ہے، اینڈ بیئر سکارز ایز پروف، اور اس کے شواہد کے طور پر ہمارے سکار بھی لگ چکے ہیں، زخم بھی لگ چکے ہیں۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے، یا تو وہ ڈیلیبریٹلی یا پھر جان بوجھ کر اگنور کر دیتے ہیں ان تمام فیکٹس کو۔ آل پریزیڈنٹس انجوائڈ دا کائنڈ آف پاورس، تمام جو صدر گزرے ہیں ان کے پاس اس قسم کی طاقتیں تھیں، دیٹ دیز پروپوننٹس پائن فار، جن کی یہ ایڈوکیٹ ڈیزائر کرتے ہیں، اینڈ نن ہیڈ اینی تھنگ سبسٹینشیو ٹو شو فار دیم، اور کسی کے پاس کوئی سبسٹانشیل یا سگنیفیکینٹ چیز نہیں تھی دکھانے کے لیے۔ ان فیکٹ در حقیقت اف اینی تھنگ دے ویکنڈ دی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن، انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے جمہوری اداروں کو کمزور کیا، ایز ویل ایز دا فیڈریشن، اور اسی طرح سے وفاق کو بھی، بائی دی سینٹرلائزڈ یوز آف ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیٹو پاور، کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹو اور قانون سازی کی جو طاقت ہے اس کو سینٹر میں مرکوز کیا۔ However، تاہم ڈسپائٹ دس ان انوائیبل ٹریک ریکارڈ، اس طرح کے ان پلیزنٹ انڈیزائریبل ریکارڈ کے باوجود، ویریس لابیز ان دا کنٹری کنٹینیو ٹو پروپیگیٹ دی سسٹم، بہت ساری لابیز ایسی ہیں ہمارے ملک میں جو کہ ایڈوانس کرتی رہتی ہیں اس سسٹم کو۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، موسٹ ود ویسٹڈ انٹرسٹ، جس میں بہت سارے لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اٹ از فیئرلی obvious، یہ یقینی ہے کافی حد تک، that the mysterious debate that breaks out every so often is far from organic، کہ یہ پراسرار مباحثہ جو کہ اکثر سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا کوئی آرگینک اوریجن نہیں ہے۔ That said، یہ کہتے ہوئے the fact remains that the only way to actually bring about such a change in the system، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر سسٹم میں کوئی اس طرح کی تبدیلی لانی ہے تو وہ جمہوری پروسیس کے ذریعے لائی جا سکتی ہے، اور وہ کیا ہوگا، امینڈ دی کانسٹیٹیوشن کے آئین میں ترمیم کی جائے 2/3 میجارٹی سے، اور وہ بھی پارلیمنٹ میں۔ وی کین ڈیبیٹ دی پروز اینڈ کونز آف پریزیڈنشیل اینڈ پارلیمنٹری سسٹم فار ایز لانگ ایز نیڈیڈ، جتنی دیر تک ہمیں ضرورت ہو ہم بحث کر سکتے ہیں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف صدارتی اور پارلیمانی نظام کے، بٹ دا اونلی وے ٹو ایکٹ اپان از ٹو فالو دا لیڈ ڈاؤن پروسیجرس، لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ جو پروسیجر میتھڈ بنائے گئے ہیں ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اف دوز ہو سپورٹ دا پریزیڈنشیل سسٹم، اگر وہ لوگ جو کہ صدارتی نظام کو سپورٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کو ریپلیس کرنا موجودہ ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ، دے شوڈ گیٹ دا نمبرز نیڈیڈ ٹو میک دا امینڈمنٹ، تو ان کو وہ نمبرز حاصل کرنے ہوں گے ترمیم کرنے کے لیے۔ بٹ ایون دس وڈ پروبیبلی ناٹ بی سفیشینٹ، لیکن یہ بھی غالباً کافی نہیں ہوگا۔ دا سپریم کورٹ ہیز لیڈ ڈاؤن تھرو اٹس ججمنٹ، سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں کہا دیٹ پارلیمنٹری فارم از دا کانسٹیٹیوشنل سسٹم فار کنٹری، کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام ایک آئینی سسٹم ہے۔ ان تھیوری دین، تو اس تھیوری میں اگر ہم دیکھیں، ایون اف سم ہاؤ پارلیمنٹ ورڈ ٹو کنجور اپ، اگر پارلیمنٹ میں لوگ 2/3 انڈیزائریبل، سوری یہاں پہ میں نے میننگ غلط لکھ دیا ہے، کہ وہ اکٹھی کر لیتے ہیں 2/3 میجارٹی آئین کو امینڈ کرنے کے لیے، دا ایپیکس کورٹ ول ہیو دا پاور ٹو انٹرپریٹ دس لیجسلیشن، تب بھی سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ انٹرپریٹ کرے اس قانون سازی کو موجودہ ججمنٹ کو دیکھتے ہوئے۔ ہینس اسی لیے دا ڈیبیٹ از اے فیوٹائل ایکسرسائز، یہ جو مباحثہ ہے یہ فروٹ لیس ہے، ان وین ہے، غیر ضروری ہے، ان نیسیسری ہے، دیٹ سرز لٹل پرپز، جس کا بہت کوئی خاص مقصد نہیں ہے ادر دین ڈسٹریکٹنگ سٹیزنز فرام دا ریئل ایشوز ایٹ ہینڈ، اور یہ صرف اتنا کر سکتا ہے کہ یہ شہریوں کو جو اصل مسائل ہیں ان سے ڈسٹریکٹ کرے۔
اٹ وڈ بی بیسٹ اف دا ڈبیٹ واز بریڈ ونس اینڈ فار آل. یہ بہتر ہوگا اگر اس مباحثے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ریور فرنٹ ورڈکٹ. لاہور ہائی کورٹ ڈیسیژن اسکریپنگ دا کنٹروورشل ملٹی بلین ڈالر راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے ڈسپوز آف کرنے کا کہا ہے پرتنازع ملٹی بلین ڈالر راوی کے دہانے پہ بنائے جانے والے اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کو از اے میجر وکٹری فار دا انوائرمنٹلسٹ اینڈ فارمرز. تو یہ بہت بڑی فتح ہے کسانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ماحول کو بچانا چاہتے ہیں. whose lands were being acquired forcibly and illegally by the government. جن کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا تھا زبردستی غیر قانونی طریقے سے حکومت کی جانب سے تاکہ ایک نیا شہر بنایا جا سکے امیر لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے دریا کے دہانے پر بینک آف دی ریور پہ. But the fight for them is yet not over as the government is considering. لیکن ان کے لیے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ حکومت اس بات پہ سوچ بچار کر رہی ہے کہ all legal options following the court verdict and plans to continue work on the project. کہ تمام قانونی آپشنز کو زیر غور لایا جائے عدالتی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پلان بنا رہی ہے کام کو جاری رکھنے کا اس پروجیکٹ کے اوپر. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ لینڈ ایکوزیشن لا میں تبدیلی کی جائے اور اس کو ان اکارڈنس کیا جائے, ان کنفرمٹی کیا جائے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈرز کے مطابق تاکہ سکیم کو جاری رکھا جا سکے. فار ناؤ اب کے لیے several provisions of the act have been declared violative of the constitution. بہت ساری پروویژنز ایسی ہیں اس ایکٹ کی جو کہ قانون آئین کے خلاف ہیں, اینڈ دا فنڈامنٹل رائٹس آف سٹیزنز اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہیں. امانگ ادر تھنگز جو دوسری چیزیں شامل ہیں, دا ایکٹ ہیز آلسو بین فاؤنڈ بائی دی کورٹ ٹو بی offensive ٹو دا انوائرمنٹ پروٹیکشن لا. یہ جو ایکٹ ہے یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن لا کے بھی خلاف ہے, اس کے برعکس ہے. سنس دا انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ پریپیئرڈ بائی دا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کیونکہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو اسیسمنٹ کی گئی ہے ماحول کی, ڈز ناٹ کنفارم ٹو پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ریگولیشن. تو یہ کمپلائی نہیں کرتی پنجاب کے ماحولیاتی تحفظ کی ریگولیشنز کے ساتھ. The verdict supports what its critics have long emphasized. تو یہ جو فیصلہ ہے سپورٹ کرتا ہے, بیک کرتا ہے جو کہ تنقید نگاروں نے بہت لمبے عرصے سے جس بات پہ زور دیا تھا. کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا, اور وہ کیا ہے, دا پروجیکٹ از ناٹ فار پبلک ویلفیئر. کہ یہ جو پروجیکٹ ہے عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. اینڈ دا گورنمنٹ ہیڈ بین انیبل ٹو جسٹیفائی دا اسکیم. اور حکومت ناکام رہی ہے وضاحت دینے میں اس اسکیم کی. کیپنگ ان ویو دا پبلک ٹرسٹ ڈاکٹرائن ایز پنجاب would be bereft of its fertile lands. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پنجاب ڈیپرائیو ہو جائے گا, محروم ہو جائے گا زرخیز زمینوں سے. دیٹ دا گورنمنٹ برشڈ آف کرٹیسزم. اور حکومت نے ریفیوز کیا, اگنور کیا تنقید کو اس پروجیکٹ کے اوپر, اگنورنگ اٹس کاسٹ ٹو دا انوائرمنٹ. اور ماحول کو اس سے جو نقصان ہونا تھا اس کو بھی نظر انداز کیا. اینڈ تھاؤزنڈ آف فارمرز انڈرسکورز دا گروئنگ انفلوئنس آف ولدی. اور اسی طرح سے جو فارمرز کو بھی نیگلیکٹ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں انڈر لائن کرتی ہیں کہ کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہے ویلدی ریئل اسٹیٹ ڈیولپر کا جو کہ بہت زیادہ امیر ہیں, اور یہ اثر انداز ہوتے ہیں پالیسی میکنگ پروسیس کے اوپر بھی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی. دا گورنمنٹ از پچنگ دا اسکیم ایز دا کنٹریز فرسٹ ایکو فرینڈلی. گورنمنٹ شو کر رہی ہے کہ یہ اسکیم ملک کی پہلی ماحولیاتی دوست اسکیم ہے. گرین انیشیٹو دیٹ وڈ ہیلپ لاہور ٹیکل اٹس پرابلم. یہ ایک ایسا اقدام ہے, گرین اقدام ہے جو کہ لاہور کی مدد کرے گا مسائل سے نمٹنے کے لیے. کون سے مسائل درپیش ہیں لاہور کو؟ انسیف ڈرنکنگ واٹر ہے, پانی جو پینے کا ہے وہ صاف نہیں ہے, ان ایڈیکویٹ ڈرینیج ہے, اسی طرح سے جو نکاسی کا نظام ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ اینڈ شارٹیج آف ہاؤسنگ. ماحول تباہ ہو رہا ہے, گھر کم ہیں, ہاسپٹلس کم ہیں اور سکولز کم ہیں لو مڈل انکم فیملیز کے لیے. few other than the land developers lobbying for the project for around 2 decades now because of massive expected returns. بہت کم لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا ماں سوائے لینڈ ڈیولپرز کے جو کہ لابنگ کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً 2 دہائیوں سے ان کے اوپر, کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ ریٹرن توقع کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ دے سی اٹ پوٹینشیل امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ, کے ماحول کے اوپر اس کا کافی زیادہ اثر ہوگا اور جو کلٹیویٹرز ہیں, فارمرز ہیں, ان کی زندگیوں کے اوپر بھی. دا پروجیکٹ آلسو رنس کاؤنٹر ٹو دا پی ٹی آئیز الیکشن پرومس. یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کے الیکشن پرومس کے بھی برعکس ہے کہ وہ ری شیپ کریں گے ملک کے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اور موو اوے کریں گے لارج بریک اینڈ مورٹار اسکیم سے.
یعنی کہ تعمیراتی جو سکیمز ہیں، موٹر ویز بنانے ہیں، بی آر ٹیز بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، آلدو کے جو سڑکیں ہیں وہ اکنامک گروتھ میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہیں، اور وہ انویسٹ کریں گے آل انکلوسیو گروتھ میں. The construction of new city outside the Lahore is not the answer to the metropolis problems. لاہور کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ لاہور سے باہر ایک اور دوسرا شہر بنا دیا جائے. At the moment we need to save our existing cities. اس لمحے ہمیں اپنے موجودہ شہروں کو بچانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ کولیپس نہ کر جائیں. rather than serve the commercial interest of powerful lobbies. اور بجائے اس کے کہ ہم سرو کرنے لگ جائیں کمرشل انٹرسٹ کو، کمرشل فوائد کو، ان لوگوں کے جو بہت زیادہ طاقتور ہیں. دا لاہور ہائی کورٹ رولنگ ہیز گیون دا گورنمنٹ این اپرچونٹی. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے حکومت کو ایک موقع دیا ہے ٹو ریکنسیڈر دا پروجیکٹ، وہ کہ اس پروجیکٹ کے بارے میں دوبارہ سوچیں، اینڈ اٹس امپلیکیشنز فار دا پیپل، اور اس کے لوگوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ان کی زندگیوں کے اوپر، لیولیہوڈس کے اوپر، اور جو ایکالوجی ہے اس ایریا کی اس کے اوپر. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.